मसीह की सलामती, प्यार और इत्मीनान आप सबके साथ हो। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल होशाना टीवी के संग। मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाते हैं ऐसी ख़वातीन से जो कर रही हैं अपने पैशन और प्रोफेशन से मसीह यीशु की ज़िंदगी का प्रचार। हम सब जानते हैं क्रिसमस की आमद है। गली मोहल्लों को लोग सजाने लग गए हैं। लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं अपने घरों को सजाने में, अपने चर्चेस को सजाने में, क्योंकि क्रिसमस का सीज़न शुरू हो चुका है। मेरे अजीज़ों, इस क्रिसमस के सीज़न में हम बैरूनी नमूदो नुमाइश पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हम अपने घरों को सजा रहे होते हैं, गली मोहल्लों को सजा रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी तैयारी, अपने आप को सजाना भूल जाते हैं। हम बैरूनी तौर पर कपड़े तो ले लेते हैं, बैरूनी तौर पर अपने आप को तैयार करने के लिए बहुत सा सामान खरीद लेते हैं, लेकिन अपनी अंदरूनी तैयारी को भूल जाते हैं और हकीकी मायनों में क्रिसमस नहीं मना पाते। मेरे अजीज़ों, आज हम सीखेंगे कि हम क्रिसमस को हकीकी तौर पर किस तरह मना सकते हैं। तो आइए अपने आज के मेहमानों को स्टूडियोज़ में वेलकम करते हैं। आज हमारी पहली मेहमान है सिस्टर राहत, जिनका ताल्लुक़ है इदारा LBI से। वो LBI में 3rd ईयर की स्टूडेंट हैं और आज वो हमारे सामने जो सुनवान को पेश करेंगी वो उन्वान है इमैनुअल, यानी कि खुदा हमारे साथ है। तो सिस्टर राहत, वेलकम टू आवर स्टूडियोज़। थैंक यू। मेरे अजीज़ों, आज की हमारी दूसरी मेहमान है नगीना इंद्रियास और इनका ताल्लुक भी इदारा LBI यानी कि लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट से है। ये 1st ईयर की तालिबे इल्म है और खुदावंद के कलाम के प्रचार की तरबियत हासिल कर रही हैं ताकि ये मुकम्मल तौर पर अपने हस्बैंड के साथ मिलकर खुदावंद के काम को और फैलाएं। तो हम उनको वेलकम करते हैं। सिस्टर नगीना, वेलकम टू आवर स्टूडियोज़। मेरे अजीज़ों, आज की हमारी तीसरी मेहमान बहुत ही ख़ास हैं। ये अपने शोबे के लिहाज से एक उस्ताद हैं और इदारा LBI में बतौर उस्ताद अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। तो आइए इन्हें स्टूडियोज़ में वेलकम करते हैं। सिस्टर रेहाना, वेलकम टू आवर स्टूडियोज़। मेरे अजीज़ों, हमने हकीकी तौर पर क्रिसमस को मनाने के बारे में आज बातचीत की। आइए देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें इस बारे में क्या बताती है। तो आप सब मिलकर मेरे साथ खोलिए मत्ती की अंजील। हम देखेंगे मत्ती की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 18 से 25 आयात। बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा होके, देखो एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसकी बेटा ना हुआ और उसका नाम यीशु रखा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइज़ बरकत हो। मेरे अजीज़ों, हमने मत्ती की अंजील में से ये खूबसूरत हवाला पढ़ा जिसमें हमने देखा कि किस तरह एक कवारी हामला होगी और एक बेटा जनेगी और वो बेटा इस दुनिया में निजात लाने का बायस बनेगा। तो मेरे अजीज़ों, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और मैं चाहूँगी कि सिस्टर नगीना आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद खुदाए बाप अजीम यीशु बादशाह रब्बुल फाज तो अल्फा और ओमेगा खुदा बाप है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस लम्हे और इस घड़ी के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया, क्योंकि आसमानी बाप तू जो लम्हे हमारी ज़िंदगी में लेके आता है ये बहुत खूबसूरत लम्हे होते हैं। ये मेरे पाक खुदा बाप, तेरे आसमानी बाप, तेरी विलादत का दिन जो नज़दीक आ रहा आसमानी बाप, उसको मैं तेरे हाथों में देती हूँ कि आसमानी बाप हर एक ज़िंदगी आसमानी बाप जो तेरी विलादत में के दिन में शामिल हो, तेरी सालगिरह के दिन में शामिल हो, तो आसमानी बाप सबको तो अपनी पनाह में रखना। आसमानी बाप आने वाला जो साल है वो हमारी ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत और रहमत का बाइस बने। ए मेरे पाक खुदा बाप, बैठी जानों को तेरे हाथों में देती हूँ, क्योंकि तू खुदावंद खुदाए पाक है।
آج کا آسمانی باپ، جس ٹاپک پہ آسمانی باپ ہم بات کریں تو تو ہم میں ہو کے بولنا، تاکہ آسمانی باپ جب تو ہم میں ہو کے بولے گا تو بہت سی جانیں، بہت سی روحیں آسمانی باپ تیرے کلام کے وسیلہ سے نجات پائیں گی، اور آسمانی باپ تیری آسمانی باپ نام کے وسیلہ سے آسمانی باپ رہائی پائیں گی، کیونکہ سارا عزت اور جلال، سارا آنر تیرے نام کو ہی ملتا ہے۔ تو سجدوں کے لائق خداوند ہے۔ مسیح پاک خداوند کے وسیلہ سے مانگتی ہوں، آمین۔ آمین آمین۔ تو میرے عزیزوں، بائبل مقدس میں ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ لکھا ہے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ایمانویل کے بارے میں کہ ایمانویل خدا ہمارے ساتھ ہے، ہماری زندگی میں ہم خدا کو اپنے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو میں دعوت دوں گی سسٹر راحت کو کہ ہمارے لیے وہ آج کا یہ عنوان پیش کریں۔ تھینک یو سسٹر جی۔ جب ہم عہد جدید عتیق کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں بہت ساری پیشن گوئیاں ہوئیں، اور وہاں پر ایک ہمارے لیے حوالہ ہے، ہم اس کو دیکھیں گے، یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ آمین۔ ہم جب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایمانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ، ایمانویل کا لفظ خدا یسوع مسیح کے لیے استعمال کیا گیا یہاں پر، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں یسوع مسیح کو ربی بھی کہا جاتا ہے۔ یسایہ کی معرفت یہ کہا گیا کہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ لفظ ایمانویل اس کے کردار کے حساب سے نام اخذ کیا گیا ان کے لیے، خدا یسوع مسیح کے لیے۔ یہ جو نام ہے یہ خداوند کی ذات کو بیان کرتا ہے، بالکل، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، یہ اس کا کردار ہی ہے جو ہمیں بتاتا ہے۔ اس کے لیے دوسرا حوالہ ہم دیکھیں گے، یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 14ویں آیت میں، وہ مجسم ہوا، خدا خود مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا۔ جب ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہا، تو خدا نے انسان کو جب بنایا تو اس نے آدم کو باغ عدن میں رکھا۔ تو انسان جو ہے وہ خدا کا ایک شاہکار ہے۔ اس نے انسان کو جب بنایا تو انسان کے اندر 2 شخصیت رکھی گئی، ایک دنیاوی اور ایک روحانی۔ بالکل، جب ہم دنیاوی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیاوی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم خود اچھے ہو جائیں، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، ہم بہت ساری چیزوں کی فکر رکھتے ہیں۔ لیکن جو ہماری روحانی شخصیت ہے وہ چاہتی ہے کہ میں خدا کے ساتھ رابطے میں رہوں۔ لیکن وہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب باغ عدن میں خدا نے انسان کو بنایا تو اس نے جب انسان سے باتیں کرتا ٹھنڈے وقت میں خدا اپنے بندہ سے، آدم سے، تو وہاں پر انہوں نے کیا کی؟ نافرمانی کی۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نافرمانی کے ذریعے سے انسان خدا سے بہت دور چلے جاتا ہے تو وہاں پر خدا نے ایک پلان رکھا انسان کو اپنے پاس لانے کا۔ وہاں پر اس نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ایک پلان رکھا کہ خدا انسان کو واپس بلانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ واپس میرے ساتھ ہے اور میں اس کے ساتھ رہوں۔ بالکل، تو ایمانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ، وہ ہمارے اندر ہے، وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہماری شخصیت ایسی ہو کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے۔ جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا کا روح ہمارے اندر ہے، جب اس نے آدم کو بنایا تو اس نے اپنی ساری صفات آدم کے اندر رکھی تھی، تو خدا کی پاک ذات جو تھی وہ آدم کے اندر سکونت کرتی تھی، وہ اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ لیکن نافرمانی کے ذریعے سے وہ خدا سے دور ہو گیا۔ ہم حوالہ دیکھیں گے کلام مقدس میں سے، یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ وہ بدن کی خواہش سے، نہ وہ خون سے، بلکہ وہ کیا ہوئے؟ نہ انسان کی خواہش سے، نہ ارادے سے، بلکہ وہ کیا ہے؟ خدا سے پیدا ہوئے، خدا یسوع مسیح۔ تو ان کا نام کیا رکھا گیا؟ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا دنیا میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ انسان کے اندر سکونت کرے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلام
اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. وہ دنیا میں رہتے ہوئے فضل اور سچائی سے معمور رہ کر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم نے جب خدا کے پاس آنا ہے، جب خدا ہمارے اندر ہوگا تو ہم ہمیشہ سچ بولیں گے، ہم اس سے فضل سے معمور رہیں گے اور وہ ہمارے ساتھ رہے گا. یہ آیت ہمیں بتاتی کہ خدا خود مجسم ہوا اور سوختنی قربانی تب ہوتی ہے جب انسان خدا کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا. تب انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ قربانی دے، سوختنی قربانی. پھر خدا اپنے لوگوں کے ساتھ آتا ہے. جب ہم دیکھتے متی کی انجیل پہلا باب اور اس کی 23ویں آیت کہ اس کا نام امانویل رکھیں گے، اس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ، کہ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. خدا نے جب انسان میں زندگی کا دم پھونکا تو خدا کی صفات اس کے اندر آئی تھی. بالکل. اور خدا اور انسان کا ایک رشتہ بن چکا تھا وہاں پر. خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم خدا کے ساتھ رہتے ہیں. جب خداوند کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم بہت ساری چیزوں کو حاصل کرتے ہیں ہماری زندگی میں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے بندہ موسیٰ کے ساتھ تھا، اسی طرح جب اس نے کہا کہ یشوع سے بھی کہا کہ جس طرح میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا اسی طرح میں تیرے بھی ساتھ رہوں گا. جب خدا چاہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہو، وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی اتنی پاک اور صاف ہو. وہ ہماری زندگی میں گناہ نہیں چاہتا، لیکن ہم انسان ہیں. خدا نے ہمارے اندر دو چیزیں رکھی، جو دنیاوی چیزیں ہمارے اندر انسانی جان ہوتے ہوئے وہ ہمیں برائی کی طرف لے کر جاتی ہیں. بالکل. تو جو روحانی چیزیں وہ ہمیں خدا کی طرف لے کر جاتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خدا کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو، اپنے ارادوں کو. جس طرح کرسمس کے سیزن میں لوگ اپنے دنیاوی پہناوے پہ، اپنے گھروں کی ہر ایک چیز پر ہم غور رکھتے ہیں، یہ چیز خراب نہ ہو، ہمارا پہناوا اچھا ہونا چاہیے. لیکن کیا ہم اپنے اندر کے انسان کو جانتے ہیں کہ اس میں صفائی ہے؟ ہم اپنے اندر قدورتیں، نفرتیں، دوسروں کی بنائی ہوئی باتیں، کیا خدا نے ہمیں عقل دی ہے؟ خدا نے ہمیں سب کچھ بحال کیا. خدا ہمیں عقل دیتا ہے، حکمت دیتا ہے. وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر ہمیں شفا بھی بخشتا ہے. ہر چیز جب وہ ہمیں عطا کرتا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ عقل سے بھی چلو اور روح سے بھی. تو خدا نے ہمیں عقل بھی دی ہے اور روح بھی دی ہے. تو بہتر ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زندہ خدا کو اپنے ساتھ رکھیں اور ہم برائی سے دور رہیں، کیونکہ اس کی نظر بدی کو دیکھ نہیں سکتی. اور جب انسان کے اندر بدی ہوتی ہے تو خدا اپنے بندہ سے بھی دور ہو جاتا ہے، جس طرح وہ آدم سے دور ہو گیا تھا. بالکل. لیکن پھر بھی وہ چاہتا تھا کہ وہ آدم کے پاس آئے، وہ آدم کو اپنے ساتھ رکھے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جس طرح ساؤل بدل گیا خدا یسوع مسیح کے. جب خدا یسوع مسیح اس کو دمشق کی راہ پر نظر آتے ہیں تو اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. بالکل. جب کرسمس کا سیزن آتا ہے تب تو ہم بڑی تیاریاں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کلام سن رہے ہیں، ہم اس پر عمل کریں گے. کیا ہم عمل کرتے ہیں؟ ہم ساؤل کی طرح بننے کی ضرورت ہے کہ جس طرح اس کی زندگی بدل گئی، تبدیل ہو گئی. جس طرح وہ لوگوں کو مارنے والا تھا وہ پھر وہ مار کھانے والا بن گیا. اس نے کہا کہ جینا میرے لیے نفع اور مرنا میرے لیے مسیح. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے ساؤل کی طرح اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے، ہمیشہ کے لیے اپنے خدا کے ساتھ رہنا ہے. تو ہی ہمیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی. جب ہم ایمانویل کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جب خدا ہمارے ساتھ آ جاتا ہے تو ہماری زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. ہم فضل اور سچائی سے کیا ہو جائیں گے؟ معمور ہو جائیں گے. تو سب سے پہلی چیز ہے جو جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم تبدیل ہو جاتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہمیں خدا کا فضل حاصل ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر ہم دنیا پر اختیار رکھتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھے کہ جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ. خدا نے ہمیں اختیار بخشا ہے. ہم اس کو چوتھے نمبر پر دیکھیں گے کہ خدا کا ساتھ ہمیں تسلی بخشتا ہے. اس کے لیے ہم حوالہ دیکھیں گے مکاشفہ 21واں باب اور اس کی 3 اور 4 آیت. پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے ساتھ اور اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا.
यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर मैंने तक देखे कि किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान होगा, खुदा का घर आदमियों के दरमियान होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने लोगों के साथ सुकूनत करना चाहता है, वो चाहता है कि वो हमारे साथ रहे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। और जहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में क्या, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं तुम्हारे दरमियान हूँ। ये खुदावन की मौजूदगी है जहाँ पर उसके लोग जमा होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, दुनियावी चीज़ों में फंसे हुए हैं। आज भी इतने सारे चैनल्स होने के बावजूद, इतनी खिदमत के बावजूद, क्या हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करते हैं कि खुदा हमारे अगर साथ है तो हम खुदा की उन सिफ़ात को अपने अंदर रखते हैं? अगर हम खुदा की उन सिफ़ात को अपने अंदर रखते हैं तो फिर हम गुनाह क्यों करते हैं? हम बदी की तरफ क्यों जाते हैं? हमारी आंखों में बदी क्यों है? हमारे दिल के अंदर कदूरतें क्यों हैं? हमारे जहनों में बुरे ख्याल क्यों हैं? अगर खुदा हमारे साथ है तो हमें अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की ज़रूरत है, जिस तरह साउल को खुदा ने तब्दील किया। इमानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ। आज खुदा अगर हमारे साथ है तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरती से सिस्टर राहत आपने आज के उन्वान को हमारे लिए पेश किया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मेरे अजीज़ों, हमने सीखा कि किस तरह इमैनुअल यानी खुदा हमारे साथ है। क्रिसमस का सीज़न शुरू होते ही लोग सफाइयों में लग जाते हैं। घरों की जनरल सफाइयाँ की जा रही होती हैं, चीज़ों को हटा हटा कर साफ़ किया जा रहा होता है, घर को रंगो रोगन किया जाता है। लेकिन क्या इस सीज़न की शुरुआत में हम अपने दिल को भी इस तरह पाक और साफ़ करते हैं? खुदा हमारे साथ है, खुदा ने हमारे दिल में रहना है, लेकिन क्या अपने दिल की हम इस सीज़न की शुरुआत में सफाई करते हैं, या हमारे दिल में वही गुनाह और कदूरतें और नफ़रतें भरी हुई हैं? तो फिर इन कदूरतों और नफ़रतों के साथ खुदा कैसे हमारे दिल में बसेगा? मेरे अजीज़ों, इस सीज़न की शुरुआत में जब आप अपने घरों को साफ़ करते हैं, जब आप घर की जनरल सफाई करते हैं, तो उसके साथ साथ अपने दिलों की भी सफाई करें। उन लोगों को जिन्हें आप दिल में दबाए बैठे हैं और नफ़रत लिए बैठे हैं, उन लोगों को इस सीज़न की शुरुआत में ही माफ़ करके अपने दिल से निकाल दें। अपने दिल को उनके लिए पाक और साफ़ कर दें। अगर आप अपनी इन नफ़रतों को और इन चीज़ों को, इन बोझ को अपने दिल में रखेंगे तो मेरे अजीज़ों, फिर आप खुदा को कहाँ रखेंगे? फिर आपके दिल में यही चीज़ें रह जाएंगी। इन चीज़ों को निकालें, अपने दिल की भी जनरल सफाई करें, अपने दिल की झाड़ पोंछ करें, इसको नए रंगो रोगन से पाक और साफ़ कर दें, ताकि खुदावन जो आपके साथ है वो आपके दिल में सकूनत करे, आपके दिल को इत्मीनान और मोहब्बत से भरे, ताकि आप क्रिसमस को हकीकी तौर पर मनाएं। मेरे अजीज़ों, अभी हम अपने अगले उन्वान की तरफ बढ़ेंगे और हमारा अगला उन्वान है निजात। इमैनुअल जो कि हमारे साथ है, वो हमारे लिए निजात लेकर आया। आज इसी निजात के बारे में हम सीखेंगे। तो मैं दावत दूंगी सिस्टर नगीना को कि वो हमें दूसरे उन्वान निजात के बारे में बताएं। सिस्टर जी, ये जो मत्ती की अंजील पहला बाब 21वीं आयत है, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो निजात का मतलब है गुनाहों से रिहाई। गुनाहों से रिहाई, मिसाल के तौर पर जब देखा जाए कलाम मुकद्दस में, सबसे पहला ही देखा जाए बाग़ अदन में गुनाह हुआ। जब खुदा ने आदम और हवा को बोला कि तूने बाग के दरमियान जो दरख्त है इसका फल नहीं खाना, तो उन्होंने खुदा की नाफरमानी की और वो फल जो है वो खा लिया। तो वो जो गुनाह है वो हमारे नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। आज भी हम नाफरमानी में हैं, खुदा की नाफरमानी में। जैसा हमें खुदा का कलाम कहता हम वैसे काम नहीं करते। हमें देखा जाए तो दुनियादारी में रहते हुए ना इंसान दुनिया के कामों में ज़्यादा मसरूफ़ है, खुदा के कामों में कम मसरूफ़ है, गुनाहों में फंसा हुआ है। हम खुदा को चाहते तो हैं कि हमें खुदा मिल जाए, लेकिन क्या हम वैसे काम कर रहे हैं कि जिससे हमें खुदा मिल जाए? हम चाहते हैं कि खुदा हमारे साथ हो, तो खुदा हमारे साथ कैसे हो सकता है जबकि हमारे अंदर गुनाह होगा? क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा की आंख जो है वो बदी को देख नहीं सकती। अब वो जैसे आदम हवा ने नाफरमानी करके तो वो फल खा लिया, तो क्या उन्हें सज़ा नहीं मिली? उन्हें सज़ा मिली, उन्हें बाग़ अदन से बाहर कर दिया गया। खुदा ने उन्हें बाग़ अदन से बाहर निकाल दिया। तो जब आज हम गुनाह करते हैं तो हमें भी सज़ा मिल सकती है, लेकिन खुदा हमें फ़ौरन सज़ा नहीं देता। खुदा ने वक्त ठहराया हुआ है। एक आदमी था, तो वो उसने ना अपने घर में ना शेर ले आया।
بچہ تھا وہ شیر کا لے کے آیا, اس نے پالنا شروع کیا. اس نے جب پالا 1 سال ہو گیا تو ایک خادم اس کے گھر میں آیا, اس نے بولا کہ اس شیر کو نکال دو گھر سے, یہ بڑا ہوگا تو تمہیں بھی نقصان دے گا اور تمہارے بچوں کو بھی نقصان دے گا. لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے اسے بڑے پیار سے رکھا ہوا ہے, میں اسے بڑے پیار سے لے کے آئی, میں نے اسے نکالنا نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر وہ کچھ دنوں بعد پھر خادم آتا ہے, کہتا ہے کہ اس شیر کو نکال دو, یہ تمہیں بھی نقصان دے گا تمہارے بچوں کو. وہ شیر پھر بڑا ہو جاتا تھوڑا, پھر وہ خادم آتا ہے, وہ بار بار خادم آ کے نا تو وہ اس آدمی سے کہتا ہے, جب وہ شیر اڈلٹ ہو جاتا ہے, بالکل میچور بڑا ہو جاتا ہے, تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ باہر گیا ہوتا ہے, اس کے گھر میں اس کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے. تو وہ شیر کیا کرتا ہے, وہ بچے کے چوٹ لگ جاتی ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی کے بلڈ نکلے تو اس کی خوشبو سے جو جانور ہے نا اسے فوراً سے اس کی حس کا پتہ چل جاتا ہے, اور وہ اس کی جب حس اس کو سونگھتا ہے تو وہ اس کے اندر کریونگ ہوتی ہے کہ میں اس کو چاٹوں یا کھاؤں. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ جب اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے بچے کو کیا کرتا ہے, چیڑ پھاڑ دیتا ہے. وہ شیر جب وہ اس کے بچے کو کھا جاتا ہے, اور جب وہ گھر آ کے اس کے پیرنٹس دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کے خادم نے کہا تھا کہ اس کو گھر سے نکال دو, آج ان کے بچے کا یہ نقصان ہو گیا. اسی طرح انسان ہے, ہم لوگ خود کی زندگیوں پہ غور کریں تو ہم اپنے اندر بھی گناہ ایسے ہی پالتے ہیں. پہلے بچے کی طرح گناہ ہوتا ہے, پہلے گناہ ہمارے اندر بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے, تھوڑا سا ہوتا ہے, پھر وہ بعد میں اور تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے, پھر تھوڑا بڑھتا بڑھتا اور بڑھ جاتا ہے. پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ گناہ ہمارے اندر بالکل میچور ہو جاتا ہے, اور جو ابلیس ہے نا وہ انسان سے گناہ کرواتا ہے, اور گناہ اس قدر کرواتا ہے کہ وہ اس کو موت تک لے کے جاتا ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. تو خداوند یسوع مسیح اس لیے آئے کہ وہ ہمیں جو گناہ میں کھوئے ہوئے ہیں وہ انہیں ڈھونڈے اور ان کو گناہوں سے رہائی دے, ان کو نجات دے. تو وہ ہمارا نجات دہندہ اس لیے آیا. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگیوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس نجات کو جو یسوع مسیح ہمارے لیے لے کے آیا ہے کیا ہماری زندگیوں میں ہے. جو باپ کے اور ہمارے درمیان دیوار پڑ گئی تھی, وہ ایک تب ایسے تھا پہلے کہ دیکھا جائے نا, شریعت کے مطابق دیکھا جائے تو ہیکل میں نا کہیں نہیں ایک واحد انسان تھا جو صرف مذہب پر جا کے تو خدا سے مل سکتا تھا, خدا سے بات چیت کر سکتا تھا. بالکل. لیکن اب کے دور میں ہر انسان جو ہے نا وہ مذہب پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. تب عورت کو بھی حکم نہیں تھا کہ وہ مذہب پہ جا کے کھڑی ہو, مذہب پہ جا کے تو بات کرے. لیکن ایک عورت کے وسیلہ سے ہی خدا نے ایک ایسا کام کیا کہ ایک عورت کے وسیلہ سے ہی دنیا میں نجات کو بھیجا, نجات دنیا میں آ گئی. تو جب دیکھا جائے تو تب کاہن اگر کوئی گناہ کرتا تھا نا تو وہ اگر مذہب پہ جاتا تھا نا تو وہ اس کے کیا کہتے ہیں وہ جو اس نے پہنا ہوتا تھا نا کاسٹیوم, اس نے جو ڈریس پہنا ہوتا تھا اس کے نیچے بیلز لگائی ہوتی تھی. تو پتہ چل جاتا تھا اگر اس نے گناہ کیا ہے تو وہ اس کے اندر ہی ڈیتھ ہو جاتی تھی کہ وہ اگر اس نے گناہ کیا ہو. تو یہ کرسمس کا سیزن ہے, ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے دلوں میں گناہ تو نہیں پیدا کر کے بیٹھے ہوئے. ہم اوپر سے تو اپنی ڈیکوریشن کر رہے ہیں اپنے کپڑوں کی دکھاوے کے لیے. اپنے لڑکیوں کو دیکھا جائے تو لڑکیاں سوچتی ہیں میں فیشیل کروانے چلی جاؤں, میں یہ کرنے چلی جاؤں. اپنی اوپر کی سجاوٹ کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کپڑے لے لیں, جوتے لے لیں, خود کو سجا لیں. کیا ہم لوگوں نے دیکھنا کہ ہمارے اندر نجات ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے, کہ ہم گناہ میں تو نہیں پھنسے ہوئے, ہم دنیا داری کے کاموں میں تو لگے ہوئے ہیں. اگر ہم دنیا داری کے کاموں میں ہی ہیں, اگر ہمارے اندر نجات ہی نہیں ہے تو کیسے ہمارا یہ کیسا کرسمس. بالکل یہ تو ساری ایک دنیا داری کی چیزوں میں آ جائے گا نا. اور دیکھا جائے تو اگر اب نا انسان نا ایسے ہے کہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں گناہ میں پھنسا ہوا ہوں. ابلیس نے اس کی آنکھوں پہ اس قدر پردہ بنا دیا ہوا ہے. وہ پردہ جو ہے نا وہ خدا ہٹا سکتا ہے اگر ہم خدا پہ ایمان رکھیں تو وہ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں پہ غور کرنی چاہیے کہ کیا ہمارے اندر نجات ہے.
ہم نجات رکھتے خدا پہ ایمان رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں سے رہائی پائی ہے؟ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ نا کتا جو ہے نا انسان کی کتاب میں کتا جو ہے وہ اپنے جو کہتے ہیں نوالا جو ہوتا ہے وہ اسے مطلب نگل کے نا اسے دوبارہ کھا جاتا ہے. تو اسی طرح اگر ہمارے اندر گناہ ہے, ہم توبہ کر کے بھی وہی چیز کر رہے ہیں, تو پھر کیا فائدہ ہمارا؟ وہ ایسا کرسمس جس میں ہم صرف اپنی اوپر والی سجاوٹ تو کر رہے ہیں لیکن ہم اندر سے پاک صاف نہیں ہیں, ہمارے اندر نجات نہیں ہے, جس کے لیے یسوع مسیح دنیا میں آئے. وہ اس لیے آیا کہ ہمیں گناہوں سے رہائی دے, نجات دے. کیا آج بھی ہم اسے تکلیف دے رہے ہیں؟ ہم اسے اپنے گناہوں سے, اپنے کاموں سے تکلیف دیتے ہیں. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایسے کام تو نہیں کر رہے کہ ہم خدا کی حضوری میں رہتے ہوئے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے خدا ہمیں مطلب ہم سے خوش نہ ہو. ہمیں خدا کی حضوری میں رہتے ہوئے, خدا کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیں اچھے کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے خدا بھی خوش ہو. اور خدا چاہتا بھی ہے کہ جو میرے لوگ ہیں وہ میرے پاس آئے, کیونکہ وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا. ہم اگر آج بھی گناہ کرتے ہیں تو کیا ہم یسوع مسیح کو تکلیف نہیں دیتے, دکھ نہیں دیتے؟ بالکل. اب دیکھا جائے تو خدا نے جب کیا کہتے ہیں نوح کے بارے میں دیکھا جائے تو نوح جب اس کے دور میں جب طوفان آیا تو کیا خدا اس سے خوش تھا؟ اس نے جیسے دنیا کو اتنے پیار سے بنایا ہے, ہر ایک چیز, ہم کوئی چیز مطلب فار ایگزامپل ہم کوئی کھانا وغیرہ بناتے ہیں, ہم اپنی ایگزامپل لگا لیں تو اگر کوئی اس میں سے فالٹ نکال دے, کوئی بولے کہ یہ آپ نے کھانا اچھا نہیں بنایا, یہ بالکل اچھا نہیں بنا, تو ہمیں دکھ لگتا ہے کہ ہم نے اتنی محنت سے بنایا ہے تو یہ خراب اس نے بول دیا, یہ خراب کیسے ہو گیا؟ تو خدا نے بھی جس نے اس دنیا کو بنایا ہے, تو اس نے جب وہ طوفان لایا تو خدا کو بھی دکھ ہوا کہ میں نے اتنے پیار سے اس انسان کو بنایا ہے تو یہ انسان جو ہے یہ کیا کام کر رہا ہے. بالکل. تو میں پھر تب خدا انسان گناہ تو کرتا تھا, تو گناہ کر کے وہ کیا کرتا تھا؟ قربانی چڑھاتا تھا کہ میں نے جو گناہ کیا مجھے اس سے کیا ہو, نجات مل جائے. تب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا نے ایک بھیڑا لے کے تو اسے ذبح کیا تو اس کا وہ جو چمڑا تھا اس کے وہ کرتے بنا کے تو وہ خدا نے انہیں پہنائے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تب وہ بیلوں اور بچڑوں کا خون, بکروں کا خون جو ہے وہ ہمیں گناہ سے نجات نہیں دے رہا تھا. پھر خدا نے دیکھا کہ ایک ایسا کوئی انسان ہونا چاہیے کہ جو ہو. خدا نے اپنا بیٹا ہی بھیج دیا, اکلوتا بیٹا بھیج دیا. کلام میں لکھا کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ کوئی بھی ہلاک نہ ہو, ہاں جی, ہمیشہ کی زندگی پائے. تو اس نے اپنا جو اکلوتا بیٹا خدا میں یسوع مسیح وہ ہمیں بخش دیا کہ وہ آئے اور ہمیں گناہوں سے رہائی دے, نجات دے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اس نے ہمارے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے, اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیج دیا ہے ہمارے لیے, جس نے ہمارے لیے اتنا کچھ برداشت کیا ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے حکموں کو مانیں, ہم اسے تکلیف نہ دیں بلکہ اس پر ایمان رکھیں اور ہم نجات پائیں, اپنے اندر نجات کو پیدا کریں. سسٹر نگینہ, بڑی خوبصورتی سے آپ نے ہمارے لیے آج کے عنوان نجات کو بیان کیا. خداوند آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو. میرے عزیزوں, ہم نے نجات کے بارے میں سیکھا. ہم جب نجات کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بڑے کہیں نہ کہیں ایزی محسوس کرتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے قربانی دی, ہم تو نجات یافتہ ہیں, ہمیں کسی چیز کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور اسی نافکری کی حالت میں ہم گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں. میرے عزیزوں, کہیں نہ کہیں ہم اس نجات کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو یہ دلاسا دے دیتے ہیں کہ ہم تو مسیح کے خون خریدے ہیں, نجات یافتہ ہیں, ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے, ہمیں اگر گناہ ہم کر بھی دیں گے تو ہماری تو نجات پہلے ہی ہو گئی ہے. لیکن یہ بات نہیں ہے میرے عزیزوں. اس نجات کو قائم رکھنا, اس نجات کو ریسیو کرنا, یہ آپ پر خود پر منحصر ہے کہ آپ نے وہ نجات اپنے اندر ریسیو کی بھی ہے یا نہیں. اگر آپ
पे दर पे उन्हीं गलतियों को, उन्हीं गुनाहों को दोहराते जाएंगे तो फिर ऐसी निजात का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप देखें तो आपको किसी ने पैसों से नहीं खरीदा, आपको निजात किसी पैसे के एवज़ नहीं मिली, बल्कि आपको बेशकीमत लहू बहाकर फिर निजात मिली है। आपको खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून देकर आपको निजात दी है। मेरे अजीज़ों, ये निजात आपके लिए बेमोल होनी चाहिए। आपको अपनी ज़िंदगियों को इस क्रिसमस के सीज़न में इस तरह ट्रांसफॉर्म करना चाहिए कि आपकी ज़िंदगियों से मसीह यीशु छलके, आप चलती फिरती बाइबल नज़र आएँ। मेरे अजीज़ों, मालूमात के इस सिलसिले को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, तो आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।